ایک حدیث آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، جو کہ حدیث بڑی لمبی ہے، میں چھوٹی کر رہا ہوں بالکل، کہ جس طرح یہود کریں گے اس طرح میری امت بھی ایک زمانے کے اندر کرے گی. اور اس کے اندر آپ نے جوتی کی جو ہے وہ بھی اگزامپل دی تھی، اور پھر 73 اور 72 کا جو معاملہ ہے وہ بھی کیا تھا. تو ان میں سے ایک ہی صحیح ہوگا نا. تو ایک ہی صحیح ہوگا سے کیا مطلب ہے کہ باقی صحیح نہیں ہوں گے، یا باقی بھی صحیح ہوں گے لیکن یہ زیادہ صحیح ہوگا؟ اگر میں ایک کو صحیح مان لوں تو باقی جھوٹے ہوتے ہیں. آپ نے خود ہی بتا دیا ایک ہی صحیح ہوگا. جب ہی آ جاتا ہے تو پھر بی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، جب ایک ہی صحیح ہوگا تو پھر باقی کا تو صبر ہی نہیں. اس کا مطلب باقی جھوٹے ہیں سارے؟ جی، باقی سب جھوٹے ہیں. ظاہری بات ہے. جب آپ نے خود دیکھا، آپ خود فرما رہے ہیں کہ تو اس کا مطلب میں تو حدیث کو ہدیہ کر رہا ہوں نا آپ کو، تو میں بھی آپ کی بات کی تائید. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نظر میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نظر میں باقی جو لوگ ہیں سارے کسی ایک کے علاوہ وہ جھوٹے ہیں. جی ایسا ہی ہے. جی ایسا ہی ہے. ابھی آپ اور ابھی میں ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں. ابھی آپ شاہ صاحب بڑی پیاری بات فرما رہے تھے. یہ جو سچائی ہے نا، حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو صدق ہے نا، ان الصدق طمانینۃ، یہ اطمینان بخشتا ہے. انسان مطمئن ہوتا ہے سچائی کے اوپر. وَإِنَّ الْكِذْبَ آپ کے خیال میں جو باقی ہیں آپ کے علاوہ 72 یا 71 وہ مطمئن نہیں ہیں؟ ضمیر ان کا مطمئن کہیں نہ کہیں انہیں ملامت ضرور کرے گا. آپ نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے کہ وہ مطمئن نہیں سکتا نا، جھانک نہیں سکتا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلال بھائی، ایک ہے اظہار ہو جانا. اظہار ہونا ایک الگ چیز ہے، اقرار ہونا الگ ہے. اظہار دیکھیں، یہ چیزیں دیکھیں نا کہ سچائی انسان کو اطمینان بخشتی ہے. اور جو کذب ہے فرمایا ان الکذب ریبا، یہ ممکن نہیں ہے کہ 73 کے 73 اطمینان میں ہوں. نہیں، یہ نہیں ممکن. اطمینان میں نہیں ہو سکتے، بے قراری میں ہوں گے. اور ابھی آپ بات کر رہے تھے تاریخ کی، ایک بے قراری میں ہے جی ضرور، لیکن وہ بے قراری میں رہ رہا ہے. جی رہ رہا اس واسطے کہ اس لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں بے قرار ہوں. جھوٹ کو بالکل پتا ہے اس کو. وہ اس کو آپ یہ 71 جی وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے قراری میں ہے. دیکھیں بلال بھائی، یہ اتنی واضح اور اتنی پیاری بات آپ نے جب آپ نے کہہ دی ہے. اچھا، میں نے کہی ہے پیاری بات. جی آپ نے کہی، اور میں اس کی تائید کر رہا ہوں کہ ایک ہی سچ پہ ہے، ایک ہی حق پہ ہے. سچ کہہ لیں، دو سچ نہیں ہو سکتے نا. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں دو سچ نہیں ہو سکتے. بلال بھائی آپ کہیں کہ یہ ہے، یہ ہی ہے. جب آپ کہیں نا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے. جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ یہ ہی ہے تو پھر بی والی بات ختم ہو جاتی ہے. اور ابھی آپ نے بڑی پیاری بات جو کہی نا کہ تاریخ کے اندر آپ نے مولانا مودودی کی کتاب کا حوالہ بھی دیا تاریخ کے حوالے سے. بلال بھائی، تاریخ تو بہت نیچے کی بات ہے، آپ اس سے اوپر آ جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی حدیث ہے نہیں، اس کو حضور کا فرمان بتا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار رکھے، جہنم کے انگاروں پہ بیٹھے. اچھا، اس سے بھی اوپر چلے جائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ یہ جو ابھی آپ نے بتایا، آپ نے کون سی کتاب کا نام لیا تھا ابھی جو کہ حدیثیں نکالی ہیں ساری؟ ملا علی قاری. ملا علی قاری کی. اس کا مطلب ملا علی قاری صاحب نے جتنے لوگوں کو پکڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہمتیں لگا رہے تھے. میں وہی سر، میری بات پھر حدیثوں پہ، میری بات پہ غور کیجئے. جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے اوپر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرما رہی ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، یا کسی بھی صورت میں. تو سمجھ بات یہ آ رہی ہے کہ صرف لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہے، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جھوٹ بول رہے، لوگ اللہ کے متعلق بھی جھوٹ بول رہے. آپ اگر اردو بازار گئے ہیں کبھی؟ آپ جی اردو بازار جاتے ہیں نا، آپ مختلف قرآن حکیم لیجئے، بسم اللہ کے بھی آپ کو مختلف ترجمے ملیں گے. تو اس لیے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ ان کی دانش کے اندر یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے. اس کو جھوٹ کے زمانے میں تو نہیں. یہ جھوٹ نہیں ہے. یہ جیسے آپ نے خود فرما دیا، شاہ صاحب نے فرما دیا کہ یہ زاویے مختلف ہوتے ہیں. یہ زاویے مختلف، مفہوم آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے جو مجھے جو بات سمجھ میں آئی ابھی تک، آپ نے یہ فرمایا کہ جو 71 ہیں وہ بالکل کیا کہنا چاہیے ڈس سیٹسفائیڈ ہیں، وہ مشکل میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ مشکل میں ہیں لیکن وہ جان کے مشکل میں ہیں اور وہ جھوٹے ہیں. میں نے اپنی بات واضح کر دی. واضح ہو گئی. جب بات ہی آگے ہی میں بھی ختم ہو چکی.